ممکن ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑے ہوں عمر میں، اگر عمر میں بڑے نہیں تھے تو مرتبے میں بڑے ہوں گے، اور میں چھوٹا ہوں۔ میں تو علماء کرام تو کیا آپ کی نالین کی اور جو خاک اس کے برابر بھی نہیں، کہ نسبت خاک ربا عالم پاک، مجھے وہ یاد آ رہا ہے۔ اسلم علی رحمانی صاحب نے فون کر کے ان کے وصال قربلال کی خبر دی۔ میں پنجاب میں تھا، حاضر نہ ہو سکا، واپس بھی آیا، لیکن دنیاوی معاملات الجھ کے رہ گیا اور میں تعزیت نہ کر سکا۔ محفل میلاد ہے اور اس محفل میلاد میں مصطفیٰ کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، ہم تعزیت نہیں کرتے۔ محفل میلاد میں ہم تعزیت نہیں کرتے، محفل میلاد میں ہم مصطفیٰ کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، لیکن دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کرامت اللہ صاحب کو مقام اعلیٰ عطا فرما، ان کی روح کو مقام اعلیٰ عطا فرما، ان کے قبر کو جنت کا گہوارہ بنا، اور ان کے لواحقین پسماندگان خصوصاً صاحبزادہ صداقت اللہ صاحب، باپ کی کرامت صداقت، باپ کرامت ہے، کرامت کی صداقت، صداقت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلائے، اور جس مشن کو لے کر ان کے والد ماجد چل رہے تھے، اس مشن کو اس کی منزل تک پہنچانے کی طاقت عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہوں گا، اور چند منٹ کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میں بھی بہت ہی ضعیف ہو چکا ہوں، اور بقول شاعر کے کہ چراغ سحر بھی بجھا چاہتا ہوں، چراغ سحر بھی بجھا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں یہ ہمیشہ یاد رہیں۔ میں ایک جملہ ان کے لیے کہہ کے جانا چاہتا ہوں کرامت اللہ صاحب کے لیے کہ جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا، آنکھ سے دور صحیح دل سے کہاں جائے گا، بھئی آنکھ سے دور صحیح دل سے کہاں جائے گا۔ جب تک محفل میلاد سجے گی کرامت اللہ یاد آئیں گے، سید رئیس احمد مون یاد آئیں گے۔ میں دونوں کے صاحبزادگان سے گزارش کروں گا کہ اپنے والد ماجد کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اپنی صحیح زمین استعمال کریں۔ آئیے کہ قرآن حکیم قرآن حمید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہی میرا عنوان ہوگا، چند باتیں عرض کروں گا۔ محفل میلاد کراچی نہیں، گلبہار نہیں، عالم کائنات پہ ہو رہی ہے۔ پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، ازبکستان ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، جاپان ہو، چین ہو، کہیں بھی جائے، ہر مقام میں ذکر رسول ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات کا قرآن حکیم ارشاد گرامی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ تو جس کے ذکر کو اللہ بلند کرتا ہے، اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ایڑی چوٹی کا زور اپنے انسانی نے لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ محافل میلاد مصطفیٰ ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں۔ عزیز محترم، محافل میلاد تو قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ میلاد کی محفل ہم نے شروع نہیں کی ہے، رب کائنات نے شروع کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ زور سے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل، ذکر مصطفیٰ کی محفل عالم امر میں سجائی گئی۔ قرآن تو پڑھیے، تلاوت کا شب کو حاصل کیجئے، تو تیسرا پارہ 17واں رکوع گواہی دے رہا ہے۔ قرآن بول رہا ہے کہ عالم امر میں رب
کائنات رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء کی ارواح طیبہ کو جمع کیا، طلب کیا، ارواح انبیاء جمع ہوئی تو رب کائنات نے مخاطبہ فرمایا، خطاب فرمایا۔ قرآن پڑھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے انبیاء، اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں دنیا میں کتاب و حکمت کے ساتھ مبعوث کروں، تمہیں دنیا میں اپنا نبی بنا کر بھیجوں، تم کتاب بھی لے کر جاؤ گے، میری توحید کا پیغام بھی لے کر جاؤ گے۔ 1,24,000 انبیاء سے رب کائنات مخاطب ہے۔ جب میں تمہیں کتاب و حکمت کا علم عطا کروں اور تم میرا پیغام لے کے جاؤ گے، قوم کے سامنے کہو گے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنی قدرتوں میں، کبریائی میں یکتا و یگانہ ہے۔ اے انبیاء، جب تم کہو گے لوگ تمہاری باتوں کو جھٹلا دیں گے، تمہارے پیغام کو جھٹلا دیں گے۔ تمہارے بعد میں ایسا نبی بھیجوں گا، ایسا نبی آئے گا، ایسا رسول آئے گا جو تم سب کے پیغام کا مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا۔ مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا، اٹسٹیفائی کرنے والا۔ وہ رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ الفاظ قرآن کے ہیں، ابرار کے نہیں۔ الفاظ قرآن کے ہیں، ابرار کے نہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ تمہارے بعد وہ نبی آئے گا جو تم سب کے پیغام رسالت کا، نبوت کا، توحید کا مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدق ہوگا۔ اور کس کی تصدیق کرے گا؟ آدم کی تصدیق، شیش کی تصدیق، جناب نوح کی تصدیق، جناب ابراہیم کی تصدیق، جناب موسیٰ کی تصدیق، جناب عیسیٰ کی تصدیق، یعنی ہر ایک کی تصدیق کون کرے گا؟ جناب نبی پاک صاحب اللہ کریں گے کہ موسیٰ بھی حق پر تھے، ابراہیم بھی حق پر تھے، اسماعیل بھی حق پر تھے، جناب زکریا بھی حق پر تھے، جناب یحییٰ بھی حق پر تھے، جناب داؤد بھی تھے، جناب سلیمان بھی۔ نبی پاک صاحب اللہ ہر ایک کی تصدیق کریں گے، ہر ایک کی تصدیق کریں گے۔ مصدق بنا کر بھیجا گیا ہے، تصدیق کرنے والے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ تصدیق کس کی جاتی ہے؟ تصدیق اس کی ہوگی جو سامنے موجود ہو، جو سامنے موجود ہو، جانتے ہو، آپ پہچانتے ہو۔ مصدق اس وقت تک تصدیق نہیں کر سکتا جب تک یہ جانتا پہچانتا نہ ہو۔ جانتا ہی نہیں، تصدیق کس کی کرے گا؟ یہ کون ہے، کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اور جب جانتا ہے کہ فلاں گلی میں رہتے ہیں، نام یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، تو ایم پی اے، ایم این اے، جی جج صاحب اس کی تصدیق کر دیں گے، جی تصدیق کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تو پہلے آئے ہیں اور آقا نامدار بعد میں آئے ہیں، تو بعد میں آنے والا تصدیق کیسے کرے گا؟ بات سمجھے گا؟ بات سمجھے گا؟ بعد میں آنے والا تصدیق کیسے کرے گا؟ معلوم ہوا کہ میرے آقا بظاہر تو بعد میں آئے ہیں لیکن سب سے پہلے آئے ہیں۔ کنتو نبیم وکانا جدلاً بین آدم الروح والجسد۔ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، قدرہ آدم تیار نہیں ہوا تھا، ہم اس وقت بھی نبی تھے۔ تو آدم کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں، اسماعیل کو دیکھ رہے ہیں، جناب نوح کو دیکھ رہے ہیں، جناب یعقوب کو دیکھ رہے ہیں، جناب اسحاق کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر نبی کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ تمہارے بعد وہ رسول آئے گا، وہ نبی آئے گا جو تم سب کے پیغام کا مصدق ہوگا۔ اور جب وہ آ جائے، جب وہ آ جائے تو پھر اس پہ ایمان بھی لانا، ایمان بھی لانا۔ یہ تو جا چکے ہیں، ایمان کیسے لائیں گے؟ یہ بات سمجھ؟ یہ سب تو جا چکے ہیں پہلے، جب جا چکے پہلے تو ایمان کیسے لائیں، کلمہ کیسے پڑھے اور رب
بھی کرنا تو سب تو جا چکے ہیں، ایمان کیسے لائیں گے؟ رب کائنات نے کہا ہم اس کا اہتمام کریں گے، ایمان تم لاؤ گے، اہتمام ہم کریں گے۔ تو رب کائنات نے شب اسرا، رب کائنات نے شب اسرا میں، رب کائنات نے معراج کی شب کو 1,24,000 انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر دیا، مسجد اقصی میں جمع کر دیا۔ جب مسجد اقصی میں جمع کر دیا تو وہاں آدم بھی موجود، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود، اسماعیل علیہ السلام بھی موجود، جناب نوح علیہ السلام بھی موجود، اخنون بھی موجود ہے، یعقوب بھی موجود ہے، یوسف بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، زکریا بھی موجود ہے، اسلیاس بھی موجود ہے، ادریس بھی موجود ہے، ہر نبی وہاں موجود ہے، ہر نبی موجود ہے۔ آپ کے زمانے میں تو جا چکے تھے، یقیناً یہ جا چکے تھے، لیکن جب رب کائنات چاہے تو جمع بھی کر سکتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء وہاں موجود ہیں، اور انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ تو آدم سب سے بڑے ہیں، ابو البشر ہے، نماز پڑھائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، نماز پڑھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، نماز پڑھائیں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، نماز پڑھائیں۔ نہیں، نہ خلیل نماز پڑھائیں گے، نہ ابو البشر نماز پڑھائیں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ آج منصب امامت انبیاء رسول کو دیا گیا ہے، محمد کو دیا گیا۔ شب معراج رسول اکرم فخر بنی آدم مسجد اقصی میں موجود ہے۔ 1,24,000 انبیاء پیچھے ہیں، جو پہلے آئے تھے آج وہ پیچھے ہیں، جو پہلے آئے تھے وہ آج پیچھے ہیں، اور جو بعد میں آئے تھے وہ آگے ہیں۔ جو آگے ہیں وہ امام ہیں، جو پیچھے ہیں وہ مقتدی ہیں، جو پیچھے ہیں وہ مقتدی ہیں، اور جو مقتدی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ کیا کہتے ہیں؟ عزیز محترم، جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں۔ جی نبی کو مان رہے ہیں۔ معلوم جو پیچھے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ایمان لے آئے۔ ابراہیم واقعی تم ایمان لے آئے، تم نے اقرار کر لیا۔ جناب آدم آپ ایمان لے آئے، آپ نے مان لیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آپ کے نامدار سید آدم پر ایمان لا رہے، کلمہ پڑھ رہے۔ عزیز محترم، میں نے پہلے کہا کہ میلاد کا آغاز ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا ہے۔ ذکر رسول کا آغاز ہم نے نہیں کیا۔ ہماری ہستی کیا ہے، ہماری مدار کیا ہے؟ کرنے والا جو ہے وہ رب کائنات ہے، کرنے والا جو ہے رب کائنات ہے۔ کائنات رب کائنات نے کیوں سجائی ہے؟ کائنات کو سجایا گیا ہے، اور جب کائنات سج گئی ہے تو محمد کو بلایا گیا ہے۔ آج میلاد کی محفل آپ نے سجا دی، شامیانے لگا دیے، آپ نے قمقمے لگا دیے، لائٹنگ کر دی ہے، دریا بچھا دی ہے، دعوت دے دی ہے، علماء بھی آ رہے ہیں، ناخواں بھی آ رہے ہیں، عوام بھی آ رہے ہیں، خواص بھی آ رہے ہیں، سبھی آ رہے ہیں۔ پہلے محفل سج گئی ہے، پھر ایک مقرر آتا ہے، آپ سے خطاب کرتا ہے۔ عزیز محترم، یہ تمثیل ہے، ایک مقرر آتا ہے، آپ سے خطاب کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتے میرے حبیب، کائنات عالم کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو تیرے لیے پیدا کیا۔ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے ہے سجائی ساری۔ لولاکا لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات عالم میں سے کسی شے کو پیدا نہ کرتے، پیدا نہ کرتے۔ لولاکا لما خلقت الافلاک، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ کائنات سجی ہے رسول کے لیے، کائنات بنائی گئی ہے رسول کے لیے، رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے رسول کے لیے کہ کوئی پہچاننے والا تو ہو مجھے، کوئی مجھے پہچاننے والا تو ہو۔ تو اے حبیب، اے حبیب، ہم نے
زمین و زماں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ اللہ فاضل بریلوی کہہ اٹھے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ نے غور کیا پروردگار عالم جناب مظہور نے اپنے حبیب کو اس عالم کائنات میں جلوہ افروز فرمایا۔ قرآن کی ایک آیت میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو کسی اور مقصد کے پیش نظر۔ اگر انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، جنہ کو پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو، ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، ہماری توحید کو تسلیم کرو، ہماری احدیت کو تسلیم کرو، ہماری خلاقیت کو تسلیم کرو، ہماری رضاقیت کو تسلیم کرو۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا کریم ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ سر جھکتا ہے تو تیری بارگاہ میں، ہمارا سر جھکتا ہے تو تیری بارگاہ میں، اور ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیری بارگاہ میں۔ معلوم کہ رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا بندگی کے لیے، اور بندگی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ معبود کا تصور نہ ہو۔ کون ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں؟ شجر کی، حجر کی، شمس کی، قمر کی؟ کس کی بندگی کرے؟ یہ تو اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ ہم کس کی بندگی کریں؟ کس کو خدا کہہ کر پکاریں؟ تو عزیز محترم، آپ خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ سوال آپ سے ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ نے کتاب میں پڑھا کہ اللہ کے رسول آئے تھے، ہم نے کتاب میں پڑھا اللہ کے رسول آئے تھے، بھئی آپ نے پہچانا؟ نہیں، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کچھ مقام بنایا۔ بات بنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو علم کے 12 درجے عطا فرمائے ہیں۔ 5 درجے حواس ظاہر کے ہیں اور 7 درجے حواس باطن کے ہیں۔ حواس باطن، حواس ظاہر کے 7 ہیں، باطن کے، اور حواس ظاہر کے 5 ہیں۔ سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں 5 ایلیمنٹس، 5 سینس رب کائنات عطا کیے۔ دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، یہ کیا ہے؟ یہ حواس خمسہ۔ اب حواس خمسہ کے ذریعے سے اگر انسان چاہے کہ رب کائنات کو پہچان لے تو نہیں پہچان سکتا، تو پھر 7 درجے اور ہی لیں گے۔ جی، وجدان ہے، قیاس ہے، ادراک ہے، فہم ہے، شعور ہے، لاشعور ہے، عقل ہے۔ عقل سے خدا کو پہچانیں گے؟ نہیں۔ شعور سے پہچانیں گے؟ نہیں۔ لاشعور سے پہچانیں گے؟ نہیں۔ ادراک سے پہچانیں گے؟ نہیں۔ جی، فہم سے پہچانیں گے؟ نہیں۔ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ علامہ اقبال نے کہا کہ گزر جا عقل کی حد سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل سے کائنات پہچانی جاتی ہے، عقل سے کائنات پہچانی جاتی ہے، محمد سے خدا پہچانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عقل سے کائنات کو پہچانیں گے اور رسول سے خدا کو پہچانیں گے۔ آپ کو کیا معلوم، مجھے کیا معلوم کہ رب کون ہے؟ ہمیں عبادت کی کرے، ہمیں کیا معلوم؟ ہم تو تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تلاش میں ہے خدا کہاں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، کہاں ہے، نہیں معلوم۔ ہم ذات کو جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ ذات محجوب ہے، مستور ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ جو مستور ہے، جو محجوب ہے، اسے کیسے پہچانیں گے؟ حضرت محترم رب کائنات نے کرم کیا انسانیت پر، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی ظالم کائنات میں بھیج کر، مبعوث کر کے اپنی توحید کا علم ہمیں دیا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا خدا واحد لا شریک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، قدرتوں میں، کبریائی میں یکتا و یگانہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، سمجھیے گا، انبیاء کہتے ہیں خدا ہے، انبیاء کہتے ہیں خدا واحد ہے، انبیاء کہتے ہیں خدا واحد لا شریک ہے۔ مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ کیا ہے؟ جی،
سب نے کہا خدا ہے، انہوں نے خبر دی ہے، اور خبر پہ جب تک کہ گواہی نہ آ جائے، شہادت نہ آ جائے تو خبر معتبر نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کی خبر کے لیے محمد کو شاہد بنا کے بھیجا، انبیاء کی صداقت کے لیے، انبیاء کے پیغام کی صداقت کے لیے رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبر پر محمد کو شاہد بنا دیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر۔ شاہد بنا کر، شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد کہتے گواہی دینے والا، وٹنس دینے والا، اور شاہد جب تک مشاہدہ نہ کر لے شہادت کے استحقاق نہیں رکھتا، شہادت دے نہیں سکتا۔ بھئی شہادت کے یہی مقام ہے، شاہد جب تک مشاہدے کی منزل سے نہیں گزرے گا شہادت کا استحقاق اس کو نہیں ہے، روٹی نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام تو وادی کوہ طور میں دعا کریں، رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا جواب دکھا، جواب آتا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نہیں دیکھ سکتے، عیسیٰ نہیں دیکھ سکتے، جناب اسماعیل نہیں دیکھ سکتے، ابراہیم نہیں دیکھ سکتے، انبیاء نہیں دیکھ سکتے، تو کیا رسول اللہ نے دیکھا ہے؟ بھئی سوالی کہ اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر شہادت کا کلمہ کیوں ہے؟ دیکھا نہیں، شہادت کا کلمہ کیوں ہے؟ تو رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو حسین صورت میں دیکھا، جیسا رب ہے ویسا دیکھا، اور جیسا رب ہے ویسا دیکھا۔ تو پھر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے واحد لا شریک ہے۔ شہادت مکمل ہوگی، رسول نے دیکھا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، جیسا رب ہے ویسا دیکھا۔ اللہ حسین، اللہ جمیل، اللہ جمیل ویحب الجمال، یہ قول اللہ کا۔ اللہ حسین ہے، صاحب جمال ہے، وہ حسین کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کو دیکھا کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے، جی آپ نہیں دیکھ سکتے، یوسف آپ نہیں دیکھ سکتے، اور بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے، ہم کیا دیکھیں؟ جی ہم کیا دیکھیں؟ لیکن جب رب چاہے جس کو دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے۔ مثال تو بڑی پھول رکھا ہے، بڑا حسین، بڑا جمیل ہے، بڑا اٹریکٹیو ہے، جاذب نظر ہے۔ آپ کتنے پھول ہے، گلاب کا پھول بڑا حسین، بڑا خوبصورت ہے، بڑا رنگین ہے۔ پھول کے وجود کے دو حصے، پھول کے وجود کے دو حصے، اور میرے وجود کے بھی دو حصے، ایک وجود ظاہر ہے، ایک وجود باطن ہے۔ وجود ظاہر کو نگاہ دیکھتی ہے، وجود باطن کو نہیں دیکھتی۔ سمجھیے نا بات، سمجھیے، وجود ظاہر کو دیکھتی ہے، وجود باطن کو نہیں دیکھتی۔ پھول کی وجود کے بھی دو حصے ہیں، ایک وجود ظاہر ہے، ایک وجود باطن ہے۔ وجود ظاہر اس کی پنکھڑی ہے، اس کی رنگت ہے، اس کا شباب ہے، اس کا حسن ہے، یہ اس کا وجود ظاہر ہے۔ آپ کہتے بڑا حسین پھول ہے، آپ کہتے بڑا حسین پھول ہے، آپ کہتے بڑا رنگین پھول ہے، آپ کہتے بہت جاذب نظر ہے، آپ کہتے نا آپ کی نگاہ دیکھتی ہے، آپ کہتے جاذب نظر ہے، حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہ اچانک خوشبو آنے سے، اچانک خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، ذہن کو معطر کر رہی ہے۔ پھر بات سمجھیے گا، خوشبو آ رہی ہے، ذہن کو معطر کر رہی ہے۔ جب ذہن کو معطر کر، آپ کے پھول ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں ہے خوشبو؟ کہاں ہے خوشبو؟ خوشبو اسی پھول کی ہے، خوشبو اسی پھول کی ہے۔ بات سمجھیے گا، خوشبو اسی پھول کی ہے، خوشبو آ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ کیا نگاہ نے دیکھا پھول کی خوشبو؟ دیکھا؟ ابھی بہت سے لوگ عطر لگا کے آئے ہیں اور کچھ لگایا بھی ہے، کیا عطر کی خوشبو نظر آ رہی ہے؟ عطر ایک ہے چیز ہے، اس میں خوشبو آ رہی ہے، کیا خوشبو کو دیکھا؟ عزیز محترم، پھول کے دو وجود ہیں، اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے۔ تو ظاہر جو ہے وہ نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا، ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری نگاہ اتنی کمزور ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، خوشبو،
ہم خوشبو کو نہیں دے سکتے تو کائنات کے بنانے والے کو کیا دیکھیں؟ ہم خوشبو کو نہیں دے سکتے تو کائنات کے بنانے والے لطیفے کائنات کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کہا کہ دنیا والوں اگر مجھے دیکھنا ہے تو محمد کے حسن و جمال کو دیکھو۔ اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھو۔ اور محبوب کی زبان کھلتی ہے اور فرماتے ہیں مرآنی فقد رأى الحق، مرآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، داعی الی اللہ بنا کر۔ آیت ایک مقام محمد کتنے اور کی اس آیت میں وہ نبی بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، یا ایھا النبی نبی ہے، غیب کی خبر دینے والے۔ آپ کہیں مولانا غیب کی خبر دینے والا کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر دینے والے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبر دینے والے پہنچن۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی غیب کی خبر دیتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے وہ غیب ہے کیا؟ آپ بتا دیں، کبھی سوچا کہ غیب ہے کیا وہ؟ ایسے مطلب آپ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لائے اللہ پر، دیکھا نہیں ایمان لائے۔ جو غیبت کی منزل میں اس پر ایمان لائے، ملائکہ کو دیکھا نہیں ایمان لائے۔ ایمان کے معنی اقرار کرنا، تسلیم کرنا۔ تسلیم کیا یہ نہیں کہ اللہ ملائکہ ہے۔ انبیاء آئے تسلیم کرتے ہیں کہ آئے، قیامت بپا ہوگی تسلیم کرتے ہیں، جنت و دوزخ ہے تسلیم کرتے ہیں، لوح و قلم ہے تسلیم کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے تسلیم کرتے ہیں۔ ساری باتیں عالم غیبت کی ہیں۔ اے غیب کی خبر دینے والے، اے میری توحید کی خبر پہنچانے والے، جی اے ملائکہ کی خبر دینے والے، انبیاء کی خبر دینے والے، ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر۔ جس کی خبر انبیاء نے دی اور جس کی خبر آپ دے رہے ہیں، ہر خبر پہ ہم نے آپ کو صادق بنا دیا اور شاہد بنا دیا۔ جنت کی خبر ہو، دوزخ کی خبر ہو، تحت الثری کی خبر ہو، عرش مولا کی خبر ہو، لوح و قلم کی خبر ہو، جناب آدم کی خبر ہو، جی جناب جبریل کی خبر ہو، اور میری ذات کی خبر ہو۔ اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی ذات پر شاہد مطلق بنا۔ صبح اذان ہوگی، بھئی صبح اذان ہوگی، مسجد سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ صبح عیسائی آ گئے، لیکن رات آپ کی مسجد سے، صبح آپ کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اس میں یہ کلمہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو کیا آپ نے، مؤذن نے، مولوی نے، اذان دینے والے نے اللہ کو دیکھا ہے جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ کیا کہیں گے دیکھا؟ کیا کہیں گے کہ دیکھا؟ آپ نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا، مولوی نے نہیں دیکھا، مؤذن نے نہیں دیکھا، عالم نے نہیں دیکھا، محمد نے دیکھا، ہمارے رسول نے دیکھا ہے۔ ہمارے رسول نے دیکھا، جس کو رب نے شاہد بنایا اس کو اپنا جمال بھی دکھایا، اور جمال دکھایا تو فرمایا رأیت ربی عز و جل فی حسین صورت، ہم نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ مقام دنا کی منزل پہ پہنچے، بھی مقام دنا کی منزل پہ پہنچے۔ مقام دنا کہاں ہے؟ نہیں پہنچ سکتے ہمارا سر، آپ کا بھی، میرا بھی، کسی کا۔ مقام دنا کی منزل پہ پہنچے، ثم دنا، آئے پڑھ لیں، پڑھ لی سورہ نجم میں رب کائنات کھول کے بیان کر دیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، رسول مقام دنا کی منزل پہ پہنچے ہیں، اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب ہوئے کہ ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہیں سرکش ہوئی، نہ نگاہیں پیچھے ہوئی۔ موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتوے سے بات، موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتوے سے بات، تو اے ذات می نگری در تبسم یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور میں ایک اندر سی تجلی کو دے کر بے ہوش ہو گئے، اور آپ دنا کی منزل پہ رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔
ہے عرش بری پہ جلوہ فگن، ہے عرش بری پہ جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ. ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کے مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ. اسی ذات والا تبارک، اسی والا ذات والا تبارک کا ہم میلاد منا رہے ہیں جو شاہد مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اسے ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے. رب کیسا ہے وہ جانے، ان کا رب ہے وہ جانے، رب جانے. ہمیں تو ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک. کیا آپ نے سورہ اخلاص نہیں پڑھی؟ سورہ اخلاص نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا، پڑھتے ہیں نا. کیا ہے وہ؟ قل هو اللہ، قل کہہ دیجیے، قل کہہ دیجیے. قل کہہ کے آپ کہنے کہہ دیجیے تو آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ قل کہہ دیجیے، اے محمد آپ کہہ دیجیے. تو مولا تو خود کیوں نہیں کہتا؟ کہنے محمد تو کہہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ اپنا شجرہ اور اپنی صفات محمد سے کہلا رہا ہے. کہہ دیجیے، کہہ دیجیے، کہہ دیجیے. ایک نہیں، دو نہیں، 300 مقام پہ لفظ قل استعمال ہوا ہے. ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں. جب میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، ذکر ولادت کرتے ہیں، پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، کمال کا ذکر کرتے ہیں، نبوت کا ذکر کرتے ہیں، رسالت کا ذکر کرتے ہیں، ولایت کا ذکر کرتے ہیں، مقام محمد کا ذکر کرتے ہیں، تو عزیز محترم ابلیسی طاقت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں ہاں، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. میں بات ابلیس کی کر رہا ہوں، کسی انسان کی نہیں کر رہا. کوئی بات میں ابلیس کی کر رہا ہوں. یہ ابلیس تو وہ ہے جو ازل سے ہمارا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہم بات کر رہے ہیں شیطان کی، ابلیس کی، کسی انسان کی نہیں. تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے کہہ رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، ہم ابلیس کی بات کر رہے ہیں. اس لیے جو مقام رسول کو نہ مانے وہ ابلیس ہے. جو مقام محمد کو نہ مانے وہ ابلیس ہے. جی وہ ابلیس ہے. ابلیس نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جی حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. اس طرح نے تمہارا نا روایت صحیح نہیں ہے. 8 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے. میں نے کہا آپ مانتے کہ شیعہ؟ میں نے کہا آپ مانتے کہ شیعہ؟ تو میں نے کہا ایسا کیجیے 8 ربیع الاول کو آپ جلوس نکالیں، آپ میلاد کریں، ہم 12 کو کریں. ایک نے کہا جی نہیں 17 تاریخ ہے، تاریخ میلاد ہے. ہم نے کہا آپ 17 کو میلاد کریں، ہم آپ کے ساتھ. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائیے، اگر تاریخ آپ نے گڑبڑ کر دی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم فخر بنی آدم 12 ربیع الاول کو تشریف فرما ہوئے ہیں. اب کوئی 8 کہے، کوئی 17 کہے، کوئی 16 کہے، جو کچھ بھی کہے، ہم تو ایک تاریخ کے قائل ہیں کہ آپ کا نامدار اس عالم دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں. جی 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں. تو جناب سیدہ ام صفیہ آپ کی پھوپھی فرماتی ہے، میں نے جب دیکھا آپ حضرت آمنہ کی گود میں آئے، بات سمجھے، میں اشارے کنارے بات کر رہا ہوں، گود میں آئے تو فرماتی میں نے کہا بچے نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا. اور جب بچے نے زمین پہ سر پہ رکھ دیا، زمین کو رکھ دیا، زمین پہ رکھ دیا تو آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. رسول دنیا میں آئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. وہ اپنی امت کو یاد کرو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کو خبر نہیں تھی کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. ارے جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو وہ اپنی امت کی خبر کیسے رکھتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی حضور تو آئے ہیں اور سر اقدس کو رکھا اور فرمایا مولا کریم میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. آئیے حضرت محترم، حضور ہماری بخشش کے لیے آئے. قبر میں تھے جب بھی بخشش کی دعا کر رہے تھے، محشر میں ہوں گے جب بھی بخشش کی دعا کریں گے.
تو ہمیں اور آپ پر لازم ہے کہ میلاد مصطفیٰ کو رسم و رواج نہ بنائیں. میلاد مصطفیٰ رسم و رواج نہیں ہے، تفریح تباہ کا کھیل نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ ایمان ہے، میلاد مصطفیٰ عشق رسول ہے. اگر آپ مناتے ہیں تو رسول کے اسوہ حسن کو زندگی کا شعار بنائیں، تعلیمات قرآنی کو زندگی کا شعار بنائیں، رسول کی ادا کو زندگی کا شعار بنائیں. جب ادائے رسول میں ڈھل جائیں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب کہہ دیجئے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری تعلیمات پہ چلو، میری شریعت پہ چلو، میرے اس پہ حضر پہ چلو. جب تم میری شریعت پہ چلو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. محبوب خدا بننے کے لیے شرط لازم ہے ادائے محمد کو زندگی کا شعار بنانا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ ایک جلسے سے خطاب کر کے یہاں حاضر ہوا. اب اس کے بعد مجھے ناکھا خان گوڑ جانا ہے، وہاں بھی تو بولنا ہے. صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے بار کا الہی میں شکر گزار ہوں کہ مولا کریم اپنے حبیب کا ذکر مجھے انہی زبان سے کرا ہی لیتا ہے. اور میں انجمن کے لیے دعا کروں کہ مولا کریم ان کے ہر عہدیدار کو، ہر کارکن کو، ہر وابستگان کو اس مجلس کو سجانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس کے انوار و برکات و خصلات سے تمامی حاضرین کو، غائبین کو فیض یاب. اور ہمارے جو بزرگ دنیا سے ہم سے پہلے چلے گئے، پھر میں نام نہیں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس رسول پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ابھی حضرت علامہ ابرار احمد صدیقی رحمانی دعوت برکاتہ العالیہ آج کے موضوع کو اپنے مخصوص انداز سے پیش فرمائے.